بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے نبوت و رسالت کی بحث چل رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا بھی ہمارے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آگے مؤلفین فرماتے ہیں کہ رسولوں کے بھیجنے میں کیا حکمت ہے، اللہ جو رسول بھیجتے رہے اس کی کیا حکمت ہے۔ فرماتے ہیں رسولوں کے بھیجنے کی حکمت چند امور میں بیان کی جاتی ہے، جو کہ یہ ہے: نمبر 1، انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پر لگانا، بندگی مخلوق کی غلامی کا طوق اٹھا کر عبادت رب العباد کی آزادی حاصل کرنا۔ یعنی جو لوگ اپنے ہاتھ کی بنی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ پوجا کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کسی درخت کی یا پتھر کی یا ندی کی یا سمندر کی، تو یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں عبادت کی نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے اس کی عبادت کرنا جو سب کو بنانے والا ہے، جو ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، اس کی عبادت کرنا۔ تو نبی جو آتے تھے وہ لوگوں کو انسان کی عبادت سے نکال کر اور بنی ہوئی چیزوں کی عبادت سے نکال کر کے بنانے والے ساری دنیا کے خالق کی عبادت کی طرف لانے کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ نبیوں کے آنے کی حکمت تھی کہ لوگوں کو جو ہے اپنے ہی جیسے بنی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنے سے نکال کر کے خالق کی عبادت کی طرف لے آئے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری حکمت فرماتے ہیں اس مقصد کی پہچان کروانا، اس مقصد کی پہچان کروانا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت اور وحدانیت ہے، جس کی معرفت ان رسولوں کے بغیر ممکن نہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منتخب کیا اور انہیں جہاں والوں پہ فوقیت دی۔ یعنی نبی بھیجنے کا جو مقصد یہ ہے، حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے بنانے کا جو خاص مقصد ہے، انسان کو بنانے کا جو خاص مقصد ہے، وہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو نبی بھیجنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ نبی آ کر کے لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے بچو۔ رسولوں کے بھیجنے کی تیسری حکمت فرماتے ہیں رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر حجت قائم کرنا، یہ ایک حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ: ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ چوتھی حکمت فرماتے ہیں بعض غیبی امور کو بیان کرنا جن کو لوگوں کی عقلیں معلوم نہیں کر سکتی، کہ عقل سے انسان ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ باتیں نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں تک پہنچاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، فرشتوں اور قیامت کے دن کی معرفت اور دیگر معاملات میں جانکاری دینے کے لیے جو ہے نبی کا آنا ضروری ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں پانچویں حکمت رسولوں کا ایک بہترین نمونہ ہونا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ اور اچھے اخلاق سے تکمیل کی ہے اور ان کو شبہات و شہوات کی بیماریوں سے محفوظ فرمایا ہے۔
فرمان باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، پس آپ بھی انہی کے راستے کی پیروی کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی جو آتے تھے ایک نمونہ بن کر آتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نمونہ کے دیکھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ نبی جو ہے ایک ایک چیز کر کے سکھاتے تھے اور بتاتے تھے، لوگ ان کے پیچھے چل کر کے جو ہے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ ڈھال کر کے اپنے آپ کو کامیاب بناتے تھے۔ نبی بھیجنے کی چوتھی حکمت فرماتے ہیں لوگوں کے نفوس کی اصلاح، ان کا تزکیہ اور ان کی تطہیر کرنا، ہر وہ چیز جو انہیں ہلاک کرنے والی ہے اس سے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے ناخوادہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں اچھے اور پاکیزہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبیوں کے بھیجنے کی یہ کچھ بعض حکمتیں تھیں جن کو آج کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اور دوسری باتیں اگلے اسباق میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔